اللہ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے، جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت رسالت کے منصب پر فیض فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے، اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں، وہاں کوئی نظر نہیں آیا، تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ
چونکہ عربوں کا ایک فصیح البلغ قبیلہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو خواب میں حضرت اسماعیل کی قربانی کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو آپ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ کی جگہ ایک دمبے کو قربان کروایا۔ آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل کی صفات: حضرت اسماعیل انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدہ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی شادی: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستہ میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی کا رشتہ دیا اور اس لڑکی سے شادی کرا دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب اسماعیل جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بن سعد بن اسامہ بن عقیل سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو اس نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان کی گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، آپ کے پاس کون آئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شکل و صورت سے بزرگ تھے اور مجھ سے گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے فضل کرم سے ہیں اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، بہت ہی پیاری مثالیں ہیں ہمارے نبیوں نے دی ہیں ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی ان کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے گزارے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، بیٹے کی قربانی کا، تو وہ بھی آپ نے پورا کر دیا، جو کہ آج تک قائم و دائم ہے۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔